السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں کے حوالے سے مسلسل یہ آج تیسری نشست ہے۔ آگے رمضان کہہ رہا ہوں، عید کے دن آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر عید کے موضوعات پہ بات کر لیں گے۔ تو اس کے بعد اگر نیتوں کی باتیں چھوٹی تو پھر عید کے بعد اللہ نے زندگی دی تو درمیان میں اسے روک کے پھر آگے چلیں گے، کیونکہ یہ بڑی گہری حدیث ہے، تو اس پہ تو ابھی کچھ اور نشستیں بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ تو گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ بھی اسی حدیث میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو نیتوں کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا ہے۔ نیت بہت با اثر چیز ہے، لیکن عمل بھی کوئی بے اثر نہیں ہے، بلکہ نیت اور عمل کا جوڑ ہے۔ نیت بھی درست، عمل بھی درست، پھر اللہ کے ہاں اس کی قیمت بنتی ہے۔ البتہ نیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور مرکزی حیثیت حاصل ہونے کی وجہ سے تو یہ جو نیت کی جو حدیث ہے یہ عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ اور گزشتہ جمعے جو میری بات جہاں ختم ہوئی تھی وہ یہی کہ عمل اور نیت کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے۔ عمل کا اظہار ہمارے جسم سے ہوتا ہے تو جسمانی تقویٰ بھی ضروری ہے، نیت کا اظہار ہمارے دل سے ہوتا ہے تو دل کا تقویٰ بھی ضروری ہے۔ جسم کا بھی تقویٰ ہو، دل کا بھی تقویٰ ہو، جسمانی روحانی دونوں تقویٰ حاصل ہو جائیں، پھر یہ دل بالکل سچا سچا نکھر جاتا ہے، پھر صرف اسے اللہ کی رضا عزیز ہوتی ہے۔ خیر، جو جسم کا تقویٰ ہے وہ نہ بھی ہو تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اصل تعلق جو ہے وہ دل کے تقویٰ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ بندہ صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ مرکزی نقطے پر آ جاتا ہے، اور اگر اس کا دل صحیح نہ ہو، اس کی اصلاح نہ ہوئی ہو تو پھر یہ مرکزی نقطہ اپنے مرکز سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر یہ اللہ کی رضا نہیں چاہتا، در کی رضا چاہتا ہے، پھر ہر در کی رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی رضا نہیں چاہتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بڑے بڑے اس کے اعمال ہوتے ہیں، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے تمام اعمال تباہ و برباد ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ یقین جانی میں اعتراف کرتا ہوں کہ خود جب سے میں نے اس حدیث کو ڈیپلی پڑھا ہے، جب سے میں بہت ڈر گیا ہوں۔ بندہ ذرا بے فکر ہوتا، نہیں یار میں اللہ ہی کے لیے تو کر رہا ہوں۔ میرے ایک ساتھی جوانی میں ہی فوت ہو گئے، میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان سے میں نے بہت استفادہ بھی کیا تھا، بہت زیادہ استفادہ کیا تھا۔ ہوتا ہے بندہ جب کسی ٹیچر سے پڑھ رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر ٹیچر کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کیا کہتے ہیں اطمینان نہیں ہوتا تھا، تو میرے والد صاحب نے کہہ رکھا تھا کہ اگر فلاں استاد سے تمہیں اطمینان نہیں ہوتا تو خبردار اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح بھی پڑھ لو، وہاں اعتراض نہیں کرنا۔ تو میں پھر ابو کے شاگرد سے وہ پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ کا شکر ہے وہ جوانی میں فوت ہو گئی۔ تو وہ نیت کی بڑی فکر کیا کرتے تھے، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا۔ یہ حدیث پڑھ کے مجھے اس مرحوم ابو کے شاگرد کی بات یاد آئی جو میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، میرے استاد کی طرح تھے، مولانا عبدالرؤف نور اللہ مرقد۔ وضو والی جگہ پہ فوت ہوئے تھے، بس کلمہ شہادت پڑھ کے وہیں فوت ہو گئے تھے۔ وہ نیت کی بڑی فکر کرتے تھے کہ کہیں ریاکاری تو نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا۔ تو اب میں اس حدیث کو ڈیپلی پڑھ رہا ہوں تو یقین کریں میں گھبرا رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال کس کھاتے میں جا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم نے خود مجھے ایک دفعہ یہ بات بتائی کہ تمہارے نانا، یعنی میرے نانا بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے، اللہ اکبر، آج بھی ان کا گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ فوت ہو چکے ہیں، ان کی جگہ میرے ماموں جانشین ہیں، تو الحمدللہ مذہبی قوت اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہوئی ہے۔ تو میرے نانا جان نے ایک دفعہ میرے والد صاحب سے کہا کہ بھائی میں نے پڑھا تو ہے لیکن ہم نے مقابلے میں پڑھا ہے، پتہ نہیں اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں، کمپٹیشن میں پڑھا ہے۔ یعنی وہ یہ فکر کرتے تھے کہ ہم نے دینی تعلیم حاصل کی، کمپٹیشن میں پڑھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، پتہ نہیں اس کا اجر ملتا ہے کہ نہیں۔ ابو نے انہیں تسلی دی، قائل صاحب ایسی کوئی بات نہیں، یہ کمپٹیشن بھی اللہ کے دین کے لیے تھا، ضرور آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔
اچھا اس پر بھی شاید مجھے حیرت ہو یا نہ ہو، اوپر سے بات گزر جاتی تھی. اب یہ باتیں مجھے اس حدیث کو جب میں ڈیپلی پڑھ رہا ہوں تو یقین کریں ایک ایک بات یاد آ رہی ہے. اس لیے میں آپ کو بھی کہوں گا اس حدیث کو جا کے ڈیپلی پڑھیں، اور الحمدللہ ڈیپلی جو اپنی استعداد ہے اس کے مطابق پڑھ کے میں آپ کے پاس آتا ہوں. تو آپ سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے، یہ جو آپ سنتے عمل کرنے کی نیت سے سنیں. میں سنا رہا ہوں تو مجھے بھی عمل کرنے کی نیت سے آپ کو سنانا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بندہ ہل جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے میں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، ذرا قرید کے اپنے آپ کو دیکھے، ذرا ٹٹولے تو ایسا بھودا پن نکل آتا ہے اپنی نیتوں کے اندر کہ وہ کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے. میں کر کیا رہا ہوں؟ دنیا چاہے ہزار مجھ سے مستفید ہو رہی ہو، لیکن میری اپنی نیت کیا ہے بھائی؟ میری اپنی نیت کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے علماء جہنم میں ہوں گے. وہ کہیں گے حضرت پیر صاحب، مرشد جی تسی اتھو کہاں سے آپ یہاں تشریف رکھ رہے ہیں؟ تشریف کا ٹوکرا آپ یہاں آپ نے کیسے یہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ تو بڑے اللہ والے پہنچے ہوئے بندے تھے. کہتا میں کہتا تھا عمل نہیں کرتا تھا، تو میں بتاتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا. یہ تو خیر صرف عمل کی بات ہوئی، اور یہ عمل کی بنیاد ہی آپ کی نیت. تو اس لیے نیتوں پر توجہ رکھیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی نیتوں کی فکر کریں. کیوں؟ اولاد نے کام نہیں آنا، نیتوں نے کام آنا. نیت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اولاد صدقہ جاریہ بھی بن جائے گی، کام آئے گی. صدقہ جاریہ نہ بھی بنے، محنت کی ہوگی تو اس کا وبال ہمارے اوپر نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو بات یہ ہے جو نیت کی جو بلندی ہے اور نیت کی جو پستی ہے، بس اس کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھیں، انڈر آبزرویشن رکھیں اپنے. پرویز مشرف کے دور میں ایک بہت بڑے انسان نے مجھے کہا تھا، بہت بڑے انسان سے مراد اسباب کی دنیا میں، لاہور میں تھے وہ کہنے کہ میں انڈر آبزرویشن ہوں. مجھے حیرانی ہو گئی، جس کندھے پر پرویز مشرف سوار ہو کے آیا وہ کندھا کہتا ہے کہ میں انڈر آبزرویشن ہوں. میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی. انڈائریکٹلی مجھے بات پہنچی تھی. لا الہ الا اللہ. بہرحال اس دھرتی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہاں بے ایمان بہادر ہے، جو نیک آدمی ہے نا وہ بہادر نہیں ہے. جو نیک آدمی ہے وہ بہادر نہیں. بڑی عجیب بات ہے. خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، میں نیت پر ہی رہتا ہوں. نیت کی بلندی اور پستی اس کے عجیب کرشمے ہیں. نیت کی بلندی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ چھوٹا سا عمل بھی، چھوٹی نیت کی جو بلندی ہے وہ چھوٹے سے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے. اللہ کی رضا کی خاطر صرف ایک گھونٹ پانی پلانا، اللہ کی رضا کی خاطر صرف ایک کھجور کھلانا، اللہ کی رضا کی خاطر صرف ایک دودھ کا گھونٹ پلا دینا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، صرف ایک گھونٹ پانی ہے، وہ بھی نہیں ہے. مسکرا کے آپ دیکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی طرف، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر یہ چیز جنت کے دروازے کھول دیتی ہے. اور نیت کی پستی بھی بڑی منحوس چیز ہے. بڑے سے بڑے عمل کو بیکار بنا کے رکھ دیتی ہے. چھوٹا کیا بناتی ہے؟ بیکار بنا کے رکھ دیتی ہے. آج کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں. یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نیت کی پستی بڑے بڑے اعمال کو بیکار بنا کے رکھ دیتی ہے. بندہ لٹا دیتا ہے جی غریبوں پر پیسہ، دن رات ایک کر دیتا ہے، جاگتا رہتا ہے. اہلکت مال اللبدا، ارے میں نے تو مال لٹا دیا. خسروں کو ویل دینا اپنی جگہ، اچھی اچھی کاموں میں لٹا دیا بھائی، لیکن نیت ریاکاری، دنیا داری، عمل نہیں. اللہ تعالیٰ اعمال کو منہ پہ مار دیتے ہیں. یعنی
نیت پس رہے، کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دے، آدھی دنیا آپ نے خرچ کر ڈالی، اور یہ چیز بندے کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اور لاکھوں روپے خرچ کرنا جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور لاکھوں کس پہ خرچ کیے؟ غریبوں پر جی، یتیموں پر، مسکینوں پر، روڈز بنوا دیے، گلیاں بنوا دیں، بڑا کام کیا، نیت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اتنا بڑا کام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، نہ کہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، چونکہ نیت میں اللہ نہیں، یہی چیز بندے کو سیدھے جہنم کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے۔ نیت بلند اور بیدار رہے تو مباحات بھی عبادات بن جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا، اللہ کا بندہ عقل مند ہو تو اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس پر ثواب نہ ملے۔ مباح فقہی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جسے کرنے سے ثواب نہیں ملتا، نہ کرنے سے عذاب نہیں ملتا۔ لیکن اگر بندے کے اندر وزڈم ہو تو اس کے لیے کوئی مباح نہیں رہتا، اس میں بھی وہ اچھی نیت کر لیتا ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے، وہ مباح بھی عبادت بن جاتا ہے۔ نیت کی بلندی، مباحات کو مباحات، وہ کام جس پہ نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، کرنے پر ثواب نہیں، نہ کرنے پر عذاب نہیں، اس میں بھی آپ اچھی نیت کر لیتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ یہ ہے نیت کی بلندی۔ نیت کی بلندی عادات کو عبادات بنا دیتی ہے، عادات کو عبادات بنا دیتی ہے۔ آپ کی عادت ہے کوئی آئے چائے پلانا، کھانا کھلانا، آپ کی عادت ہے، لیکن اس عادت کے اندر اگر اللہ کی رضا شامل ہو جائے، عبادت ہے۔ نہیں صرف ووٹ لینے، بار کونسل کا ممبر بننا ہے اور کچھ نہیں، وہ عادت ہے بس، وہ عبادت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، وہ عادت ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو نیت کی بلندی عادات کو عبادات بنا دیتی ہے۔ بھائی مباحات ایک طرف، عادات ایک طرف، نیت کی بلندی عبادات میں عادات کی بے تکلفی پیدا کر دیتی ہے۔ عادت بے تکلف ہوتی ہے نا، نیت بلند رہے، عبادت بھی بے تکلف ہوتی ہے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ وہ عادات عبادات کے اندر بے تکلفی آ جاتی ہے، شریعت اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ یا اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما۔ یہ بات کرتے ہیں نیت کی بلندی بشری تقاضوں کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ بشری تقاضے کیا ہیں؟ کیوں میں تنگ ہو رہا ہوں آج؟ بشری تقاضے کیا ہیں؟ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، رونا، دھونا، ہنسنا، یہاں تک کہ بیوی کے پاس جا کر بشری تقاضے پورے کرنا، محبت سے اس کے منہ میں کوئی لقمہ دے دینا، یہ بشری تقاضے ہیں نا۔ یہاں بھی نیت کی بلندی رہے تو بیوی کے ساتھ شباشی بھی عبادت بن جاتی ہے، کہ میں نے اپنی عفت کی حفاظت کرنی ہے تاکہ میری نظر کہیں اور نہ بھٹکے، میں اللہ کے رسول کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بشری تقاضا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ انہیں شادی کی اس لیے بس پہلے دواخانے جانا ہے ایک نے، اور دوسرے نے جانا بیوٹی پارلر۔ آج کل تو ایسے ہی تیار ہوتے ہیں نا، ایک بیوٹی پارلر میں تیار ہوتی ہے تو دوسرا دواخانے میں تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ طاقت کا خزانہ، جرمن دواخانہ، چوک یتیم خانہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی تو مصیبتیں ہیں، نٹ کی دنیا کی تو یہی مصیبت ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ تو نیت کی بلندی بشری تقاضوں کو بھی عبادت بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر کی بشری تقاضے اس لیے بھائی بس بدمستیاں کرنی، خرمستیاں کرنی، چلو اس وجہ سے 2-3 پجے بھی ہو جائیں گے، بعد میں تالے لگا دیں گے، تو بتائیں یہ کتنی نیت پست ہے، کتنی پست نیت ہے۔ یہی وجہ ہے سنت کا خیال نہ رکھیں تو اولاد میں بھی بے حیائی آ جاتی ہے۔ سنت کا خیال نہ رکھیں، شرعی تقاضوں کا خیال نہ رکھیں، اولاد میں بھی بے حیائی آ جاتی ہے۔ لیکن بشری تقاضوں تک میں نیت ٹھیک رکھیں
وہ بشری تقاضا، نفس کی خواہش ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے۔ یہ ہے نیت کی بلندی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور نیت بلند رہے، عبادات عادات کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ ایک نیت پست رہے تو عبادات عادات کے درجے میں آتی ہیں، یہ بھی ہے۔ نیت پست ہو جائے تو عبادات عادات کے درجے میں آتی ہیں، کیونکہ عادت میں بندہ بے خیال ہوتا ہے تو عبادت میں بھی بے خیال۔ نیت بلند رہے بھی تو عادات عبادات کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ جس طرح عادات میں بے تکلفی ہوتی ہے، عبادات میں بھی بے تکلفی ہوتی ہے، اور اس کے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا۔ تو یہ جو تشبیہ ہوتی ہے وہ مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کے تشبیہ ہوتی ہے، ہر پہلو کو سامنے رکھ کے تشبیہ نہیں ہوتی۔ نیت پس رہے تو عبادات عادات کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ بندہ پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ کھجلی کر رہا ہوں۔ با اثر عبادت بے اثر ہو جاتی ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے 4 رکعت پڑھ لی، میں سلام پھیر رہا ہوں۔ وہ نماز پڑھ کے باہر جاتا ہے تب ایسا، اچھا میں نے 10-12 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اچھا چلو ٹھیک۔ تو نیت پس رہے تو عبادات عادات کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ عبادات اثر انداز کیسے ہوں گی بتائیں؟ اور نیت بلند رہے تو ایک ہی عمل میں متعدد نیتوں کی وجہ سے وہ عمل نہیں رہتا، اعمال کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ آپ چلیں گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے ہیں، بنیادی نیت تو آپ کی نماز پڑھنا ہے مسجد جا کے، لیکن آپ گھر سے نکلتے ہوئے آپ کی نیت ہوتی ہے اچھا سنت کے مطابق چلنا، سنت کے مطابق دیکھنا، سنت کے مطابق سننا، اور اسی طرح اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو میں دور کرتا ہوا چلوں، راستے میں کوئی مصیبت کا مارا ہو تو اس کی مدد کرتا ہوا چلوں، پورے جسم کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، اور سنت کے مطابق آپ مسجد پہنچے۔ مسجد میں پہنچتے ہی آپ نے اعتکاف کی نیت بھی کر لی، اور مسجد میں پہنچتے اعتکاف کی نیت کر لی، ساتھ یہ ہو کہ چلو نمازیوں کی خبر گیری بھی ہو جائے گی، حال چال بھی پوچھ لوں گا، وہاں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی میں مدد بھی کر لوں گا۔ تو اعتکاف کی نیت الگ، نمازیوں کی خبر گیری کی نیت الگ، مصیبت کے ماروں کی مدد کی نیت الگ۔ پھر یہ کہ اگر کوئی وضو غلط کر رہا ہے تو میں طریقے سے سمجھا بھی دوں گا، بھائی وضو اس طرح کرنا ہے، ایسا نہیں کرتے۔ اگر نیت کوئی سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے تو میں اسے اگر کوئی نماز سنت کے خلاف پڑھ رہا ہے، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں ساتھیوں کو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دونوں پاؤں ماشاءاللہ ایسے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عجیب سجدہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر پورے سجدے میں دونوں پاؤں اٹھے رہے، نیچے بالکل لگے ہی نہ، سجدہ ہوتا ہی نہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اور ساتھیوں کو، بہت سے ساتھیوں کو، بلکہ بوڑھے ساتھیوں کو دیکھا گیا ہے۔ بوڑھے اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے تو کوئی منزل ہی نہیں ہے نا، بڑھاپے کے بعد تو منزل قبر ہے، اور جیسے سجدے میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ ایسے پورے پاؤں پر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا مزہ آتا ہے اس ایکشن میں، پتہ نہیں ان کو، وہ جم خانہ میں ہے کہ مسجد میں، پورے ایسے پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بندہ یہ بھی نیت کرے اگر کوئی میرا بھائی ایسا کر رہا ہے تو میں طریقے سے اس کو سمجھا بھی دوں۔ کسی نے یہاں ہاتھ ایسے کیا ہوتا ہے، کسی نے پورا ہاتھ یہاں ایسے کیا ہوتا ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی بادشاہی مسجد میں، کہتے ہیں واللہ علم کہاں تک سچ ہے، شاہ فیصل نماز پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو شاہ فیصل نے دائیں ہاتھ سے ایسے کیا، تو ساتھ ہی وزیر اعظم کا بایاں ہاتھ تھا، اس نے بایاں ہاتھ سے ایسے کیا۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جیسے یہاں سینہ بسینہ کیا چلتا ہے، پہلے خطبے میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایسا کرتے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں، اللہ کا شکر ہے، ایسے دوسرا خطبہ شروع کرتا ہے تو ایسے۔ بھئی آپ نے کہاں سے لی ہے یہ چیزیں، کہاں سے لی، ذرا بتائے تو صحیح نا، یہ کوئی مسلکی اختلاف تو نہیں ہے اس کے اندر، پہلے ایسے پھر ایسے، عجیب بات ہے بھائی۔ بہترین جو طریقہ ہے وہ خطبے میں جو آپ تشہد کا طریقہ ہے، نہیں بیٹھ سکتے جیسے مرضی بیٹھیں، جیسے آپ بیٹھے ہوں اسی طرح بھی بیٹھ جائیں، جتنے باادب طریقے سے بیٹھے اتنا اچھا ہے، لیکن شریعت نے آپ کو اس میں پابند نہیں کیا ہوا ہے۔
آپ کھل ڈل کے آرام سے بیٹھ جائیں بس. اذان مؤذن دے رہا ہوتا ہے، چوم رہے آپ اپنے آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں، جا کے مؤذن کو چومے نا. یہاں خابر صاحب اور ان کو چومنا شروع کر دیں، دیکھیں پھر اگلے دن اذان ہی نہیں دیں گے. مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، چوم اپنے آپ کو رہے ہوتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے بھائی، چومنا ہے تو آگے مؤذن کو چومیں. اگلے دن بھاگ جائیں گے یہ دونوں. لا الہ الا اللہ. تو یہ ایسی نیت کرے یار، سنت کے خلاف جو عمل ہو رہا ہے، چلے میں بھائی کو طریقے سے سمجھا دوں گا. بنیادی عمل آپ کا ایک ہے، نماز. کتنی نیتیوں کی، 10 20. لیکن آپ کہیں گے جی یہاں تو اعمال بھی مختلف ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک اور مثال دے دیتے ہیں. غریب ہے، یتیم ہے، رشتہ دار ہے، پرہیزگار ہے، اوپر سے آپ کا مہمان ہے، وہ ایک ہی بندہ. ساری نیتیں کر لیں، غریب کی مدد، یتیم کی مدد، پرہیزگار کی مدد. سمجھ آئی؟ پرہیزگار کی مدد، رشتہ دار کی مدد، مہمان کی مدد. ایک ہی عمل میں کئی نیتیں کھٹی ہو جاتی ہیں. ہم ہر چیز میں ہوشیاری دکھاتے ہیں، نہیں دکھاتے دین میں، نہیں دکھاتے. بلکہ دنیا میں جو جتنا ہوشیار ہوتا ہے عمومی طور پر وہ دین کے حوالے سے اتنا بے وقوف ہوتا ہے، بلکہ وہ زبردستی بے وقوف بنتا ہے. وہ اس سلسلے میں کام ہی نہیں لیتا. میں نے بہت پہلے بھی ایک دفعہ بتایا، میرے والد صاحب کے بڑے قریبی عزیز، بلکہ سگے چھوٹے ماموں تھے، بہت بڑے عہدے پہ تھے دنیاوی حوالے سے. تو ایک دن کہنے لگے کہ بھائی مجھے تو جنت کا چوکیدار ہی بنا دے، داروغہ ہی بنا دے، بس مجھے کافی ہے. لیکن بات یہ کہ وہ چوکیدار یہاں بننا پسند کریں گے؟ خیر ہمیں تو وہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں بڑے درجے مانگو. ہم کہتے ہیں نہیں ماں چوکیداری ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں قناعت کرو. کہتے نہیں یہاں تو میں پورا وائٹ ہاؤس ہی میرا ہو جائے پھر بھی ہمارا گزارا نہیں ہے. تو بہت سے لوگ بے شعوری طور پر ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نیت کو ذہن میں رکھ کے چلیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو نیت اتنی بلند ہے کہ ایک ہی عمل میں متعدد نیتیں آ جائیں تو وہ عمل نہیں رہتا، اعمال کی شکل اختیار کر جاتا. اور اگر نیت پست ہو جائے، اعمال بھی اعمال نہیں رہتے، بلکہ بندہ بالکل اللہ کی نظر میں بے عمل ٹھہرتا ہے. اس نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بے عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیت میں کوئی ریاکاری، کوئی دنیا داری، کوئی اور غرض ہوتی ہے. اس سارے اعمال اس کے منہ پر مار دی جاتے ہیں. اللہ کی نظر میں وہ بے عمل ہوتا ہے. بندہ سمجھتا میں نے اعمال کیے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور نیت اتنی بلند ہے، اتنی با اثر ہے، عمل وجود میں بھی نہ آئے تو اللہ کہہ دیتے ہیں بس اس نے یہ عمل کر لیا، اس کا رجسٹر کھول دو. لیکن اس نیت کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے. اللہ کہتے ہیں اس نے عمل نہیں کیا پھر بھی یہ عمل میں شمار ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں تھے. آپ کی جو زوجہ تھی نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، بیمار تھیں، پھر وہ فوت ہو گئی تھیں. اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے آپ ٹھہرے رہے. نیت تھی بدر میں شریک ہونے کی، آپ کو بدر میں شریک سمجھا گیا ہے. حضرت عثمان بدر میں جنگ میں شریک نہ ہونے کے باوجود بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کا درجہ سب سے بلند ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ہے نیت. سمجھ آئی؟ اس کی طاقت، اس کا اثر. عمل نہ بھی ہو تو عمل سمجھ لیا جاتا ہے. من اتا فراشا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رات ہوتی بندہ اپنے بستر پر آتا ہے، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں رات میں اٹھوں گا، تہجد کی نماز پڑھ لوں گا. فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، لیکن اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا. حَتَّى أَصْبَحَ، یہاں تک کہ صبح نماز کا وقت ہو جاتا ہے. کتب لہ ما نویٰ، رات جو نیت کر کے سوئے تھا نا میں رات کو اٹھ کے نفل پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، وہ اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے نفل پڑھ لی ہے، اس نے تہجد پڑھ لی ہے. تو بھائی اسے تو نیند آئی تھی. کہا وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اس نیند کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی طرف سے صدقہ بنا دیا. یہ نیند میرے بندے تیرے لیے، میرے طرف سے تیرے لیے صدقہ ہو گئی. جو تو نے نیت کی تھی تہجد، اس کا ثواب تجھے مل گیا. کتب لہ ما نویٰ،
جو نیت کر کے سویا تھا وہ لکھ دیا جاتا اس کے لیے، نیند اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات۔ آگے چلتے ہیں، موقع نہیں، میں کوشش کروں گا 3-4 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فقال، ہم ایک غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے، آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، ما سرتم مسیرا، تم جہاں جہاں چلے ہو، ولا قطعتم وادیا، تم جس جس گھاٹی اور وادی کو عبور کرتے چلے گئے ہو اس غزوے کے اندر، الا کانوا معکم، وہ تمہارے ساتھ شریک رہے ہیں۔ ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم، تم نہیں چلے کسی جگہ جہاں، اور تم نے کسی وادی اور گھاٹی کو عبور نہیں کیا مگر وہ تمہارے ساتھ تھے، یعنی ان کا شمار ہوتا رہا تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ حبسہم المرض، وہ آنا چاہتے تھے، بیمار اتنے ہوئے کہ غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، اللہ نے غزوے کا ثواب لکھ دیا ان کے لیے۔ حبسہم المرض، انہیں بیماری نے روک لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب دے دیا۔ کتنی بڑی بات، جہاد میں شریک نہیں، جہاد کا ثواب مل رہا ہے۔ اور یہاں بہت سو کی نیت ہوتی، پاکستان پر حملہ ہوا، ویسے ہی ہمارے پاس گرین کارڈ ہے، کینیڈا چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، ہیں نیتیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب، ایسا نہ صحیح مبالغہ نہیں ہے، اور ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ۔ اب ایک آدھ دفعہ تو مجھے بھی یاد ہے، چند سال پہلے جب زیادہ حالات خراب ہوئے تو پروازیں شروع ہو گئیں جناب علی، دھڑا دھڑ، پورے جہاز بھر رہے تھے۔ ایک مخصوص طبقہ رہنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہتا کیوں رہے، کمانا یہاں سے، رہنا باہر ہے۔ اب ابھی جہاد کا موقع نہیں ہے، بھاگنے کی سوچ لی تو پھر کیا ہوگا، لکھ دیا جائے گا نا کتب لہ ما نویٰ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس سے روایت ہے کہ رجعنا من غزوۃ تبوک، ہم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ، کچھ لوگ پیچھے ہمارے مدینے میں موجود ہیں، ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، ہم جس جس وادی میں اترے چلے، جس جس وادی گھاٹی میں اترے چلے اور عبور کرتے چلے گئے، وہ ہمارے ساتھ ہی شمار میں تھے۔ حبسہم العذر، انہیں عذر نے روک دیا تھا، انہیں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی تھی کہ باوجود خواہش کے وہ شریک نہیں ہو سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ساتھ اجر میں ہر جگہ شریک رکھا۔ یہ ہے نیت، نیت وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں عمل پہنچ نہیں پاتا، نیت کی رسائی عمل سے بہت آگے ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور ہمیشہ چکنا رہیں اپنی نیتوں کے حوالے سے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نیتیں بڑے فائدے کی چیز ہے نیت، اور نیت بہت نقصان کی چیز ہے، اس لیے نیتوں کی خبرگیری رکھیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر نیتوں کا خیال کریں، نیک نیتی کا اور نیک نیتوں کا اہتمام کریں۔ ابتدا میں تکلیف ہوگی، تکلف ہوگا، یار یہ کیا ہو گیا، عام چیز میں بھی میں نیت کر رہا ہوں، شروع میں تکلیف ہوگی، تکلف ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے جسے نماز کی عادت نہیں ہوتی، وہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں شروع میں تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا، بعد میں وہ عادات کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ تو شروع میں ہر چیز میں نیت کرتے ہوئے تکلیف ہوگی، تکلف ہوگا، لیکن بعد میں بے تکلفی آ جائے گی، وہ طبیعت بن جائے گی، پھر کوئی مباح ایسی چیز نہیں رہے گی جو عبادت نہ بنے۔ لا الہ الا اللہ۔ نیت کی بلندی اور پستی پہ ہماری بات ہو رہی ہے، تو سنی نبی علیہ السلام کی حدیث، من کانت الدنیا ہمہ، دنیا جس کی فکر اور نیت بن جائے، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے تمام معاملات امور اس پر بکھیر دیتے ہیں، اس کے تمام معاملات کو اللہ بکھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ من کانت الدنیا ہمہ،
جس کی فکر، جس کی نیت صرف دنیا ہو، اللہ اس کے کام بکھیر دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ فقیری کو، محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ فقیری محتاجی آنکھوں کو نظر تو نہیں آتی نا، وہ تو اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کی ایسی حالت بنا دیتے ہیں گویا وہ اپنی فقیری محتاجی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ پانچوں اس کی انگلیاں دیسی گھی کے اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس کا دل فقر اور محتاجی اور غریبی کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے پاس دولت آ جائے تو اس کے پاس اطمینان آ جائے، جس کے پاس دولت آ جائے تو غیر محتاجی آ جائے، نہیں۔ بڑے بڑے دولت مند ہوتے ہیں، اپنے آپ کو غریب ترین سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی فکر، اپنی نیت بنا لے، میں اس کے سارے کام بکھیر دیتا ہوں، فقیری محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اتنی آتی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، اس کی زیادہ دوڑ دھوپ سے میں اس کو زیادہ دنیا نہیں دیتا۔ دوڑ دھوپ تو کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن ایک کہ ہر وقت دنیا ہی کی فکر کر کے آخرت کو فراموش کر دینا، تو آخرت کو فراموش کرنے سے اسے زیادہ نہیں مل سکتی، اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ کیونکہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس نے کتنی دوڑ دھوپ کرنی اور میں نے کتنا دینا ہے، تو اللہ ایک حد بندی کر دیتے ہیں، بندہ آخرت کو فراموش کر کے زیادہ دوڑ دھوپ کر کے اس حد بندی کو کراس نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ومن کانت الآخرۃ نیتہ، اور جس کی نیت آخرت ہو جائے ہر کام میں، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام بکھرے ہوئے کام بھی سمیٹ کے ایک کر دیتے ہیں۔ وہ سارے اس کام اس کے نبٹتے چلے جاتے ہیں، نبٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جن کے کام بکھرے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، جو دنیا کے غموں میں مبتلا ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان کو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے کہ آخرت جس کی نیت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ جمع اللہ لہ امرہ وجعل غناہ فی قلبی، اللہ غنا اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ غنا کیا ہے؟ بے فکری، غیر محتاجی، بے نیازی اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کو کفایت والا رزق مل جاتا ہے جو اسے کافی ہوتا ہے، اس کے اندر قناعت آ جاتی ہے، اسے کافی سمجھتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑ کے مستغنی، بے نیاز ہو جاتا ہے، اور بندوں کی دولت پر لالچ کی نظر نہیں رکھتا۔ یہ ہے غنا، وجعل غناہ فی قلبہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ یہ نہیں ہے کہ جس کی فکر آخرت ہو جائے تو اس کے پاس دنیا نہیں آتی، اس کے پاس بھی دنیا آتی، چل کے آتی، حقیر ہو کے آتی، تابعدار ہو کے آتی ہے، راحت سکون کے ساتھ آتی ہے۔ سمجھے؟ تو آپ دیکھیں جس کی فکر ہی صرف دنیا ہے، دنیا آتی بھی ہے تو محنت، مشقت، خون پسینہ ایک کر کے آتی ہے، ٹھیک ہے، قسمت سے زیادہ نہیں آتی جو اس کے لکھ دیا گیا ہے، اور آنے کے باوجود اس کی فقیری، محتاجی اس سے دور نہیں ہوتی۔ دنیا اس کے پاس نہیں آتی بلکہ وہ دنیا کے پیچھے چل چل کے جاتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، تب جا کے اس کو دنیا ملتی ہے۔ ملنے کے باوجود وہ فقیر اور محتاج رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ محتاجی رہتی ہے، پانچوں انگلیاں اس کی تیل گھی میں ڈوبی ہوئی ہوں گی، دل اس کا فقر اور محتاجی میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ خدا کی مار ہے، سزا ہے۔ اور دوسری طرف جو طالب آخرت ہے، دنیا تو آخرت تو ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، راحت کے ساتھ ملتی ہے، راحت کے ساتھ ملتی ہے، سمجھے، چین کے ساتھ ملتی ہے، عزت کے ساتھ ملتی ہے، تھوڑی سی کوشش سے زیادہ مل جاتی ہے، بہترین مل جاتی ہے، اور دنیا تابعدار ہو کے آتی ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا، مزہ آتا ہے حدیث کے جملے کو پڑھتے ہوئے، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا آتی ہے، قدموں میں آتی ہے، چل کے آتی ہے، تابعدار ہو کے آتی ہے اس کے پاس۔ کتنی بڑی بات۔ اور یہ سارا فرق کس کا ہے؟ نیت مرکزی نقطہ ہے، جسے ہم کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے، حدیث ایک اور سنا دیتا ہوں آپ۔ قیامت کا دن ہوگا، جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ 3-4 بڑے لوگوں کو لائیں گے، یعنی یہ مثال دی جا رہی کہ کتنے بڑے کام ہیں اور اس کام کے اندر نیت کی اہمیت کتنی ہے۔ شہید کو لایا جائے گا، اب دیکھو نا، شہید جس نے
اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اپنی جان کٹا دی, اپنی گردن کٹا دی. ایک بندے کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی ہوگی, اسے لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے, بلائیں گے اسے, تو چونکہ قیامت کا ایسا منظر ہوگا, بندے کو ہر چیز بھولی ہوئی ہوگی. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے, اسے نعمتیں یاد آ جائیں گی. ہاں ہاں بالکل بالکل, وہ جان مان جائے گا. فَعَرَّفَهَا, اعتراف کرے گا, ہاں یا اللہ تو نے مجھ پر یہ نعمتیں نچھاور کی تھی. پھر اللہ فرمائیں گے فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا, اب بتا میرے بندے ان نیتوں کے بارے میں تیرا عمل کیا تھا, تو نے ان نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا اور کیا قدردانی کی میری ان نعمتوں کی. تو اب جو بندہ کو کہا جائے کہ بھائی تو نے میری ان نعمتوں کی کیا قدردانی کی, تو وہ اچھے سے اچھا عمل پیش کرے گا نا. اب وہ سب سے اچھا عمل اپنا پیش کر رہا ہے کہ یا اللہ قاتلت فیک, یا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا. اور جہاد کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا, کوئی تعویل کرے بھائی جہاد بالقلم تھے, جہاد بالنفس یا جہاد باللسان. قاتلت, تلوار اٹھائی ہے میں نے, لڑائی کی مولا تیرے لیے, دو بدو میں نے جنگ کی تیرے لیے. قاتلت فیک, تیرے لیے. حتی استشہدت, یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا. کتنی بڑی اس نے اپنی قربانی اللہ کے سامنے ذکر کر دی. اب اللہ کا جواب سنیے, کذبت, تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ آسان سمجھتے ہیں, اعمال کو نیتوں سے جوڑ دیا گیا. اللہ اعمال کی شکلوں کو نہیں دیکھیں گے, نیت کو دیکھیں گے, اندر نیت کی شکل کیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولا ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, تمہارے مال کو نہیں دیکھتے, تمہارے قلوب کو دیکھتے, تمہارے اعمال کو دیکھتے. کذبت, تو جھوٹ بول رہا ہے. یا عبدی کا لفظ بھی نہیں, عبدی تو پیار کے لیے, تو جھوٹ بول رہا ہے. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِی, تو نے قتال اس لیے کیا, تو دشمنوں کے مقابلے میں دو بدو اس لیے ہوا کہ تجھے بہادر کہا جائے. فَقَدْ قِیلَ, تجھے بہادر کہہ دیا گیا. دنیا نے تیری بہادری کے ڈنکے بجا دیے, تجھے اجر مل گیا. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ, پھر حکم دیا جائے گا. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ, اس کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نیت کو آسان سمجھتے ہیں؟ جو کل قیامت کے دن ہونا ہے, اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سامنے پہلے اس کی تصویر رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو جاؤ میرے بندو, میں تو شہید کو معاف نہیں کرتا, میں عالم دین کو معاف نہیں کرتا, میں قاری قرآن کو معاف نہیں کرتا, تمہاری اوقات کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بندے کو بلائیں گے, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. پھر ایک بندے کو اللہ بلائیں گے جس نے قرآن اپنی پوری زندگی میں قرآن سیکھا ہوگا, سکھایا ہوگا, پوری زندگی اس نے قرآن پڑھا ہوگا. اللہ اس کو بلائیں گے, فَأُتِيَ بِهِ, اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے, کیونکہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ بندے کو ہر چیز بھولی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. فَعَرَفَهَا, وہ بھی اب فوراً اس کے ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. وہ جان مان جائے گا, اعتراف کرے, ہاں یا اللہ تو نے مجھ پر یہ نعمتیں نچھاور کی تھی. اللہ اللہ. اب اللہ کہیں گے فما عملت فیہا, میرے بندے ان نعمتوں کی قدردانی تو نے کیسے کی, بس مجھے یہ بتا جو میں نے تیرے اوپر نعمتیں نچھاور کی تھی. تو وہ سب سے بڑا عمل ہی بتائے گا نا اپنا. وہ کیا کہے گا, یا اللہ تعلمت العلم وعلمتہ, یا اللہ میں نے تیری خاطر علم دین سیکھا, سکھایا. وقرأت فیک القرآن, تیری راہ میں تو میں قرآن میں مشغول رہا, قرآن پڑھتا رہا. اللہ کیا جواب دیں گے, کذبت, تو جھوٹ بول رہا ہے. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ, تو نے دین سیکھا اس لیے تھا, لِيُقَالَ عالم, تجھے عالم کہا جائے. اوہ بڑا سکالر ہے بھائی, کیا کمال کا بولتا ہے, کیا کمال کا علم ہے. تو نے پڑھا اس لیے تھا تجھے عالم کہا جائے. لِيُقَالَ عالم, یہ تو نے علم دین حاصل اس لیے کیا تھا کہ تجھے ایک عالم کہا جائے. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئ. کیوں قاری صاحب, اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. میرے اور آپ کے لیے نا, ہر ایک پر ہم بہادر بن کے تنقید کرتے ہیں. اب اپنا موقع ہے, سنیں, سمجھ آئی بات کی. تو نے قرآن پڑھا اس لیے تھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے, وہ قاری صاحب جا رہے ہیں, وہ کیا بات ہے, کیا کمال کا قرآن پڑھتا جناب. لِيُقَالَ هُوَ قَارِئ, جگہ دے دیں ذرا آپ, تھوڑی سی جگہ دے دیں. لِيُقَالَ هُوَ قَارِئ,
اللہ اکبر. تو نے قرآن پڑھا اس لیے کہ تجھے قاری کہا جائے. فقد قیل، تجھے عالم کہہ دیا گیا، تجھے قاری کہہ دیا گیا، اجر مل گیا بس. ثم امر بھی، پھر حکم دیا جائے گا. فسحب علی وجہ، پھر اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، پاؤں کے بل نہیں، چہرے کے بل. حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ کتنا خطرناک کام ہے نیتوں کا. ہم نے نیتوں کو کتنا آسان سمجھ لیا. یعنی جو سب سے بڑی قربانی دینے والے لوگ ہیں، قیامت میں سب سے پہلے ان کو لایا جائے گا. اور اللہ اپنے علم کے زور پر خبر دے رہے ہیں تاکہ میرے بندے اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں. بڑی بڑی قربانی دے کے بھی قربانی کو تباہ و برباد نہ کریں. آسان ہے وقت دینا، جان دینا، مال دینا، سمجھ آئی، لٹا دینا، اور پھر بھی نیت صحیح نہ ہو تو جہنم جانا. اس سے تو پھر وہ جوتی سینے والا موچی اچھا ہے جو وقت پر آ کے ہاتھ دھو کے نماز پڑھ لیتا ہے، وہ تو زیادہ خوش قسمت ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیتوں کو صحیح فرمائے. اب اس کا حساب بھی ہو گیا، 3 بندوں کا حساب ہو گیا. اس وقت عالم قاری ایک ہوتے تھے، اسپیشلائزیشن کو دور ہو گیا نا. عالم اور ہوتا ہے، قاری اور ہوتا ہے. کم عالم ہوتے ہیں جو قاری ہوتے ہیں، کم قاری ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں. یہ دونوں ہی الگ الگ ہو گئے ہیں. شہید، عالم، قاری. اب چوتھے بندے کو لایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے آ جا میرے پاس. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، اسے بھی نعمتیں یاد آ جائیں گی. فعرفہ، اقرار کرے گا، مان جائے گا، جان جائے گا. اللہ کہے گا ہاں میرے بندے میں نے تجھے یہ دیا تھا، تو نے کیا کیا بتایا. تو ان افما عملت فیہا، ان نعمتوں کی تو نے قدردانی کیسے کی. کہ یا اللہ جو راستہ تجھے پسند تھا، کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ اس پر میں نے اپنی دولت خرچ نہ کی ہو. جہاں جہاں تجھے خرچ کرنا پسند تھا، انفاق کا حکم تھا، میں وہاں اپنی دولت کو نچھاور کرتا رہا تیرے راستے میں. اللہ کا جواب سنیے، کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے. وَلَكِنَّكَ عَمَلْتَ، وَلَكِنَّكَ عَمِلْتَ او فعلت، جو بھی الفاظ ہیں، تو نے کام اس لیے کیا، لِيُقَالَ جواد، تاکہ تجھے سخی کہا جائے. آج مسجدوں کا یہی منظر ہے. مسجد میں اول تو کوئی خرچ کرتا نہیں، لیکن جس نے 10 روپے خرچ کرنے صدر وہی ہوتا ہے، چلتی اسی کی ہے. مونچھیں ہوں نہ ہوں اسی کی مونچھیں ہوتی ہیں، وہی آنکھیں نکالتا ہے، وہی پہلے صف میں ہوتا ہے، وہی ہائر فائر کرتا ہے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی اپنی چال ڈال سے فرعون نظر آتا ہے. کم ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرنے کے بعد پیچھے رہتے ہیں. میں نے ایک بندے کو ایسا دیکھا جو یہاں بھی تھے، پھر وہاں عظما میں بھی گئے، سمجھ آئی، اور مسجد کے متولی بھی تھے، ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے. تو ان کی مسجد میں تراویح پڑھایا کرتا تھا، یقین کریں پیچھے ہٹتے تھے. کہیں ایسا موقع ہو تو آگے جانے کی ان کے پاس وہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی ہمیشہ، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد کا متولی میں ہوں، میں چلا رہا ہوں. مجھے بڑا رشک آتا تھا ان کے اس طریقے پر. یہاں جو 10 روپے خرچ کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی 10 روپے خرچ کر رہا ہے، اس لیے یہ پوری مسجد کی حکمرانی اس کے پاس ہے. چاہے گھر میں بیوی سے جوتے کھاتا ہو، لیکن وہ مسجد کے امام کا بھی شوہر بنا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری تو یہ حالتیں ہیں. تبصرہ کیا کروں، وقت ختم ہو رہا ہے. گھر میں جوتیاں کھانے والے مسجد میں آ کے روب جماتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کہ تو نے خرچ اس لیے کیا تجھے جواد کہا جائے. یہ تو ایک مثال ہے نا. پتہ نہیں بندہ کس کس مقصد کے لیے خرچ کرتا. کا فقط قیل، تجھے کہہ دیا گیا تو بڑا حاتم تائی ہے، سخی ہے. ثم امر بھی، پھر حکم دیا جائے گا، اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. ثم القی فی النار، پھر اسے آتش جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا. ہم نے اس کو آسان سمجھا ہوا. نیتوں کو ٹٹولیں. جہاں نیتوں کے اندر بودا پن ہو، سرخ نشان لگا دیں. جہاں خرابی ہو بلکہ خرابہ ہو، اور ہے ہماری نیتوں کے اندر خرابی اور خرابہ، اس پر نشان لگا دیں سرخ. اس بودے پن کی اصلاح شروع کر دیں. نیت کو اپنی زندگی کا مرکزی محور بنا لیں، حساس ترین نقطہ سمجھیں، کیونکہ زندگی کا آغاز بھی نیتوں سے ہے، زندگی کا انجام بھی نیتوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ آگے حدیثیں آئیں گی. اور خدائی عدالت کا ناقابل تبدیل فیصلہ بھی نیتوں کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات. اس لیے اپنی نیتوں کی خبر لیں. اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جو کچھ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے زور پر، اپنی قدرت کے زور پر پہلے ہی بتا دیا ہے. سوالیہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے.
دنیا میں سوالیہ پیپر آؤٹ نہیں ہوتا، آؤٹ کرنے والے پکڑے جاتے ہیں. خیر یہاں تو پکڑے نہیں جاتے ہیں، وہ ہیروز ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. دنیا کے اندر سوالیہ پیپر آؤٹ نہیں ہوتا. قانون تو یہی ہے نا، ایک الگ بات ہے قانون پہ عمل نہ ہوتا. لیکن اللہ نے اپنی عدالت کا سوالیہ پیپر آؤٹ کر دیا ہے، جوابات بھی دے دیے ہیں، جوابات پر پہنچنے کا آسان ترین راستہ بھی بتا دیا ہے. اب بھی کوئی جو سوالیہ پیپر جو آؤٹ ہو چکا ہے اس کی تیاری نہ کرے، اور تیاری بھی اس طریقے پر نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے آسان ترین طریقہ بتا دیا ہے کہ نیت ٹھیک رہے تو ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. نیت غلط ہو، پوری کائنات کسی کے حوالے کر دے تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں. انشاءاللہ بات آگے چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی نیتوں کی حفاظت فرمائے. آمین.